الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 110 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش برپا کر دی گئی ہے۔ یہ سورہ جس وقت نازل ہو رہی ہے اس وقت تک کوئی بڑے لوگ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے، زیادہ تر زیر دست ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، عورتوں میں سے کچھ ایمان لے آئی ہیں، اور اگر مردوں میں بھی ایمان لائے ہیں تو اچھے گھرانوں کے بھی نوجوان ایمان لائے ہیں۔ قبائلی معاشرے میں اولاد پر بھی والدین کو ایک طرح کا اقتدار حاصل ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر ایک لفظ اختیار کیا جائے تو زیادہ تر ایمان لانے والے زیر دست ہیں۔ ان کو جو مسئلہ درپیش ہے قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ دل کے ایمان کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کسی آدمی میں اگر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے اپنے حالات کی وجہ سے، لیکن اس کا دل مطمئن ہے، اس کو شرح صدر ہے کہ میرا رب ہے، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا ہے یا ان کی دعوت سن لی ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اس ایمان کو قبول بھی کروں گا اور اس کو اجر بھی دوں گا۔ اس کے ساتھ یہ تنبیہ کر دی کہ جو لوگ اس طرح کے اکراہ سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو پھر کفر کے حوالے کر دیں گے یا تردد میں مبتلا ہوں گے اور ادھر جست لگا دیں گے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان میں داخل ہونے کے نتیجے میں ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ اب اگر وہ ارتداد اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور یہ تو بالکل ہی واضح ہے کہ ان کے اس طرح ارتداد اختیار کرنے کے پیچھے اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ یہی ہوگی کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ یہ تبصرہ ہوا، اور پھر وہ قانون بیان کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس درجے میں اتمام حجت کے بعد بھی کفر اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں ایک سزا ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اب ایک دوسرے گروہ کو لیا جو حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، یعنی نہ اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ اپنے ایمان کا اظہار کر کے وہاں جی سکے، نہ اس پر قانع ہو رہا تھا کہ دل میں ایمان کا اظہار کرے اپنے رب کے سامنے اور زبان پر یہ بات نہ آئے۔ ان لوگوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے وہ اب زیر بحث ہے۔ یعنی ایک طرف وہ زیر دست لوگ ہیں جو یا تو اپنے ایمان کا اظہار کر کے سزا بھگت رہے ہیں، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، گھروں سے نکالا گیا۔ ہر آدمی اس بات سے واقف ہے۔ ہماری تاریخ کا ایک باب وہ بھی ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعض ساتھیوں کو موت قبول کرنی پڑی اور ان کے اپنے اعزاء اقربا نے ان پر تشدد کیا، ظلم کیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو رعایت دیتے ہیں وہ بیان ہو گئی۔ اب وہ لوگ جو یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو ہجرت کر جانی چاہیے، خود سیدنا صدیق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک وقت میں ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، ان کو ان کے بعض جاننے والے واپس لے آئے، لیکن عورتوں نے ہجرت کی، غلاموں نے ہجرت کی۔ یہ لوگ 2 مرتبہ وہاں سے نکلے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پناہ بھی مل جائے گی، اور چونکہ اس طرح کا قبائلی نظام نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ بادشاہت قائم ہے اور بادشاہ انصاف پسند ہے، تو امید ہے کہ وہاں کوئی کم سے کم جینے کی راہ نکل آئے گی۔ یہ ہجرت کرنے والے اب زیر بحث آ گئے، تو فرمایا کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، ہے کہ اس طرح کی ہجرت کی جب کہ پیغمبر موجود ہو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ آدمی کے لیے آزمائشوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے، تو اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ من بعد ما فتنوا، یعنی جب ان کو آزمایا گیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، ان پر مظالم ڈھائے گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ جاتے ہیں، ہجرت کی۔ پھر اللہ کی راہ میں جدوجہد کی، یعنی ہجرت کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، اپنے ایمان کے ساتھ وہاں گئے، یہ پیچھا کر کے پہنچ گئے، لیکن انہوں نے اپنی مدافعت بھی کی، وہاں رہنے کے کچھ اسباب بھی پیدا کیے، دوسری جگہوں پر جا کے انسان کو اپنے ایمان کے ساتھ جینے کے لیے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی تھی، آسان نہیں تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نکلے اور وہاں آپ کے لیے آراستہ گھر موجود ہے اور آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے، آپ نے گھر چھوڑ دیا، آپ نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے معیشت کے ذرائع چھوڑ دیے، تو اب آپ اپنے ایمان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو معمول کی جدوجہد ہوتی ہے جو کوئی شخص کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے، ہجرت کی، اور پھر وہاں جا کے اپنے آپ کو پابرجا رکھنے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے، اگر بچے ساتھ ہیں، بیوی ساتھ ہے، تو ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ایک جدوجہد کا نیا میدان سامنے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے یہ بھی کیا، وہ صبروا، اور اس میں جو حالات پیش آئے اس میں ثابت قدمی دکھائی۔ ہجرت محض ایک اقدام نہیں ہے، ہجرت پھر اپنے کچھ نتائج رکھتی ہے، وہ جب سامنے آتے ہیں تو آدمی کو بعض اوقات بڑے جانگسل حالات سے سابقہ پیش آ جاتا ہے، تاہم وہ گزر گئے اس سے، تو ارشاد فرمایا کہ اس میں پھر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو انسان خیال کرتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے لیے یہ سفر کیا ہے، ہجرت کی ہے، کہیں قدم پھسل بھی گئے ہیں، کہیں کوئی مصالحت بھی کرنی پڑ گئی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی طبیعت پر بار بنتی ہیں، ہر انسان ایک طریقے سے ہمہ وقت نہیں کھڑا رہتا، تو یہ ساری تصویر ذہن میں رکھیے تاکہ یہ آیت سمجھ میں آ سکے۔ ارشاد فرمایا پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جدوجہد کی اور ثابت قدمی دکھائی، تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ان کی ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہ دیکھیے دہرا کے کس محبت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے اپنا وطن چھوڑتے ہیں اور اپنا گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنے ذرائع معیشت کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں اور پیچھے کوئی محرک نہیں ہوتا اس کے سوا کہ دین بچانا ہے، یعنی انہوں نے ایک دعوت تھی، دعوت حق، اس کو قبول کر لیا، اس کے مقابلے میں
اب طرح طرح کے سخت حالات پیش آ گئے، انہوں نے فیصلہ کیا، تو اس میں وہ سب چیزیں آپ غور کر کے دیکھیے پیش آئیں گی۔ یعنی ہجرت کرنا اپنی ذات میں ایک بڑا اقدام ہوگا، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اہل و عیال کو بھی بعض اوقات چھوڑنا پڑ جاتا ہے، خاندان، اعزاء، اقربا، دوست، احباب چھوڑ کے نکل کھڑے ہوئے۔ آگے جانا ہے تو آگے کوئی استقبال کرنے کے لیے نہیں کھڑا، وہاں جا کے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، اپنے آپ کو کسی جگہ متمکن کرنا ہے۔ اس میں کیا حالات پیش آئیں، ہر شخص کا معاملہ الگ الگ ہوگا، کسی آدمی کی صلاحیتیں غیر معمولی ہوں گی، کسی کی نہیں ہوں گی، کسی کو سہارے کی ضرورت ہوگی، کوئی تھوڑی بہت پونجی لے کے آئے گا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو مختلف حالات پیش آئیں گے۔ تو اس لیے بہت محبت اور بہت التفات کے ساتھ یہ کہا کہ اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس میں اگر کہیں قدم پھسل بھی جاتا ہے تو تیرا پروردگار، یعنی کوئی تردد نہ کرو، تیرا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، یعنی وہ سب بخش لے گا، کیونکہ ان لوگوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، ایمان کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے۔ تو ایمان کے لیے اپنا وطن چھوڑنے والے اور اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے یہ بڑی غیر معمولی بشارت ہے۔ اس میں اگر غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ معاف فرمائے گا۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ مہاجرین حبشہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہاں وہ ہجرت زیر بحث نہیں ہے جو مدینہ کی طرف ہوئی، وہ بات کا معاملہ ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی نوعیت بھی بہت مختلف تھی۔ ایک تو اس وقت خود اللہ کے رسول ساتھ ہی ہجرت کر رہے تھے، یہ بہت بڑی طاقت تھی، اور دوسرے یہ کہ پہلے سے اوس اور خزرج کے قبائل ایمان لے آئے تھے اور ان کے زعماء نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی تھی، تو اس لیے وہ استقبال کے لیے بھی تیار تھے۔ وہاں جاتے ہی مواخات قائم کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں بالکل الگ ہیں اور یہ ہجرت بالکل الگ ہے۔ یہ تو اللہ کے توکل پر تھی، جا رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ مہاجرین حبشہ کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد سے ان کی وہ جاں بازیاں مراد ہیں جو انہوں نے دین پر استقامت کے معاملے میں دکھائیں۔ یعنی انہیں ظاہر ہے کہ جو حالات پیش آئے، پہلے ہجرت پر مجبور ہونے کے لیے، اور اس کے بعد اگر نیا وطن اختیار کیا ہے یا نئی جگہ پر گئے ہیں تو وہاں اپنے آپ کو پابرجا رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا۔ ارشاد فرمایا سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی ان سے اگر کوئی لغزش یا فروگزاشت ہوئی بھی ہے اس سفر میں، اس جد و جہد میں، اس اقدام میں، کسی جگہ کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑا ہے جس میں وہ اپنے دل پر بار محسوس کرتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے کسی پستی کا صدور ہوا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے، یعنی ان سے اگر کوئی لغزش یا فروگزاشت ہوئی بھی ہے تو ان اعمال کے صلے میں، یعنی جو جد و جہد انہوں نے کی ہے، جو ہجرت انہوں نے کی ہے، جن حالات سے وہ گزرے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے گا اور انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یہ بشارت تھی۔ تو ہر وہ شخص جس کو اس کے وطن میں اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے اور ایمان کے لیے پیش آ جائے، دین کے لیے پیش آ جائے، حق کو ظاہر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور وہ ہجرت کرے اور پھر اس کے بعد ان مراحل سے گزرے، ظاہر ہے کہ اس میں جو اصول کار فرما ہے، دین میں جو بات بھی کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی بات فرماتے ہیں تو وہ کسی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، وہ جہاں جہاں پائی جائے گی ان سب لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ توقع ہے کہ وہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، جیسا کہ اس نے یہاں وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کی بشارت ہے ان کے لیے، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ اس دن ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی شفقت کب ظاہر ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کا کب فیصلہ ہونا ہے۔ اس دن جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا اسی کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی وہ دن
جس میں کوئی شخص اپنی کوئی چیز چھپا نہیں سکے گا، جس میں باتیں بنانے کی لوگ کوشش بھی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، جس میں دلوں کے سارے حالات لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تو پیچھے چونکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ظلم و عدوان کا ارتکاب کر رہے ہیں، جنہوں نے ان مظلوموں کو ستانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، دوسری طرف یہ کمزور لوگ ہیں، یہ ضعیف لوگ ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ وہاں ہیں اور اللہ کی اس اجازت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایمان کا اظہار نہ کریں، وہ بھی ہیں کہ جو ان ساری معاملات میں اپنی جگہ کھڑے ہیں اور مظالم کو برداشت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ مختلف جماعتوں کی صورت میں اس وقت موجود ہیں، تو ان سب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، شفقت، محبت یہ حاصل ہوگی، اور اس دن حاصل ہوگی جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا۔ وہ ایک دن ہوگا آخرت کا، اس محشر میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ فرمایا کہ تم اگر پیغمبر کی بعثت کے بعد ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہوئے ہو تو بچانے کے لیے یہ طریقے ہیں جو اختیار کرنے ہیں۔ وہ بھی بچیں گے، ان کو تو خیر بہت اجر ملے گا، وہ عزیمت اور استقامت کے مقام پر کھڑے ہیں کہ جو مظالم سہ رہے ہیں۔ وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے کہ جو اپنے ایمان کو چھپانے پہ مجبور ہو گئے لیکن دل سے ایمان پر مطمئن ہیں، اور وہ بھی کہ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور اس راستے پر نکلے، اگرچہ کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہو گئیں۔ تو سب کو بشارت ہے، اور اس دن جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا اسی کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ آخرت، یہ محشر جس کی قرآن مجید نے خبر دی ہے، پیغمبر جس کی منادی کرتے رہے ہیں، اصلاً یہ کیا ہے؟ اصلاً یوم الدین ہے، یعنی جزا و سزا کا دن، اور جزا و سزا کا یہ دن کامل انصاف پر مبنی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا عدل ظہور پذیر ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ کا عدل ظہور پذیر نہیں ہوتا، یہ دنیا امتحان کے قاعدے پہ بنی ہے، یہاں کسی کو گرفت ہو بھی جاتی ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ ہو۔ بڑے بڑے ظالم لوگ اپنے مظالم کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، تاہم وہ آخرت کا دن ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہاں ظالم بھی اپنی مدافعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مظلوم بھی، لیکن اللہ کا انصاف سامنے آ جائے گا اور ہر شخص کو پورا بدلہ مل جائے گا۔ وہ بھی جنہوں نے مظالم کا ارتکاب کیا اپنی سزا کو پہنچ جائیں گے، اور وہ بھی جنہوں نے ایمان اختیار کیا، اچھا عمل کیا، استقامت سے اس پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جزا کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، اور وہ پوری ان کو مل جائے گی۔ اس کا اطمینان رکھو کہ وہ ایسا دن ہے کہ وہم لا یظلمون، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے۔ یعنی وہ انصاف جس کا انسان یہاں صرف خواب دیکھ سکتا ہے، وہ آخری درجے میں وہاں میسر آ جائے گا۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب دعوت اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں اب ان لوگوں کو تسلی دینا ضروری ہوا ہے جو اس وقت اس دعوت کے علمبردار بنے ہیں یا انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اور پھر ان کو وہ حالات پیش آئے ہیں جو میں نے عرض کر دیے، وہ سارے ہی گروہ اور ساری ہی جماعتیں ہیں جن کے لیے یہ بشارت ہے۔ اب فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ سورہ کے مخاطب مشرکین عرب ہیں، رسول اللہ کی قوم کے لوگ ہیں، اصل خطاب انہی سے ہے۔ یہ درمیان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہوا،
یہود کی طرف بھی التفات ہوا کیونکہ وہ پیچھے سے اعتراضات القاء کر رہے تھے، اور اب یہ ایمان والوں کی طرف بھی التفات ہوا، یعنی ان کو تسلی دی کہ تم لوگوں کو جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے، اور قیامت کے دن بھی تمہارے لیے یہ اور یہ اور یہ بشارت ہے۔ یہ سب باتیں بیان کر دیں، اور پھر سورہ اپنے اصل مخاطبین کی طرف لوٹ گئی۔ یہ قرآن مجید میں چونکہ خطاب کے یہ اسالیب ہیں، یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن سے بات ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی قوم کے لوگ ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان پر اللہ کی حجت پوری کی جا رہی ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں، خود اللہ کا پیغمبر جو وہ دعوت لے کے کھڑا ہے، تو جس طرح کہ ایک خطیب اپنا رخ بدلتا ہے، کبھی وہ اس کو خطاب کر لیتا ہے، کبھی اس کو خطاب کر لیتا ہے، یعنی حالات کی ایک ہی تصویر ہے، ان مخاطبین سے ذرا رک کے ایک جانب پھر کبھی دوسری جانب، تو یخاطب و یمیناً و شمالا، یہ قرآن مجید میں ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پھر اسی جانب لوٹ گیا خطاب۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے، مثلاً قریۃً کانت آمنۃ مطمئنہ، جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، یعنی اچھے حالات تھے، اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا تھا۔ اس کی تصویر کھینچی ہے کہ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، امن و امان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، بڑے اچھے حالات، خوشحالی، ایک بستی کا تصور کرو۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ قرآن میں ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قریش کو ان کے گرد و پیش کے ماحول کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، کبھی نام لے کر یہ سمود کی بستی کی طرف دیکھو، یہ عاد کے علاقے کی طرف دیکھو، یہ فلاں جگہ کی طرف نگاہ اٹھاؤ، تمہارے اپنے راستوں میں ان کی بستیاں موجود ہیں، اور کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ بستیاں تو ان کے گرد و پیش ہیں، یعنی جن بستیوں میں اللہ کا عذاب آیا ہے رسولوں کی بعثت کے بعد، اور اسی طرح وہ بستیاں بھی کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا نفاذ ہوا ہے جو قوموں پر بالعموم ہوتا رہتا ہے، اس سب کے نمونے جزیرہ نما عرب میں موجود تھے۔ عاد کی، سمود کی بستیاں، وہ اب بھی ان کے اسی طرح سے جا کے کھنڈر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یمن میں جو سبا کی قوم آباد تھی، وہاں یہ تو نہیں معلوم ہوتا کہ کسی رسول کی بعثت ہوئی، لیکن ایک قوم خوشحالی کے بڑے مقام پر پہنچی، اور پھر اپنے کرتوتوں کی پاداش میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئی۔ تو اس گرفت کی دونوں نوعیتیں ایک جگہ قانون کے طریقے پہ بیان کرتی ہیں، دنیا میں سب قوموں کو موقع مل رہا ہے، وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں، جب وہ منصہ عالم پر نمودار ہوتی ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب عروج ہی عروج ہے، ان کو خوشحالی بھی حاصل ہوتی ہے، ان میں سے بعض قومیں دنیا میں اپنا غلبہ قائم کر لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ان قوموں کے ذریعے سے وجود پذیر ہوئی ہیں۔ دنیا کی جو تاریخ ہمیں معلوم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلا زمانہ ہے وہ تو زیادہ تر خانہ بدوش لوگوں کا زمانہ ہے، یعنی یہاں سے بستر اٹھایا، یہاں سے خیمہ اٹھایا، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، یہاں نخلستان ہے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب ذرا ایک طرح کی زراعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو انسان نے زمین پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات، ایک قبیلے نے اپنی ایک بستی بسا لی ہے، اس طرح کی بستیاں وجود میں آئی ہیں۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑی تہذیبوں کا دور ہوا ہے، جس میں پہلی بڑی تہذیبیں، اب لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان کا زمانہ کوئی 3000 قبل مسیح تھا۔ آپ موجودہ
وقت کے لحاظ سے حساب لگائیں تو 5000 سال قبل مسیح کم و بیش۔ تو یہ زیادہ تر وہ قومیں ہیں جنہوں نے مصر کی بڑی بادشاہت قائم کی اور دوسرے بابل کی، یعنی یہ ایک علاقہ وہ ہے جو ہمارے ہاں میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہلاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو مصر اور اس کے نواح کا علاقہ ہے، یہ عراق اور شام وغیرہ کا علاقہ، اور وہ اس میں حام سام ان کی بڑی بڑی تہذیبیں قائم ہوئی ہیں۔ اس زمانہ سلطنتوں کا تو نہیں تھا، بڑی تہذیبیں قائم ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی قومیں بھی اٹھی ہیں اور وہ دنیا کے اسٹیج پر آتی رہی ہیں، یہاں تک کہ پھر چین میں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، اسی طرح ہندوستان میں جس کو وادی سندھ کی سلطنتیں کہا جاتا ہے وہ بھی قائم ہوئی، تہذیبیں پہلے اور پھر سلطنتیں۔ تو تہذیبی لحاظ سے بھی ان کا زمانہ کم و بیش 1200 سال بعد کا ہے، پہلے وہی قومیں عروج پر پہنچی۔ تو اس طرح مختلف قومیں بہت بڑی بڑی تہذیبیں، بہت بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم کرتی رہی ہیں، اور اپنی اپنی جگہ بھی ان کو عروج حاصل ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے، وہ میں اس کو دیتا ہوں۔ اگر تو کسی رسول کی بعثت ہو گئی ہے تو پھر تو فیصلہ قطعیت کے ساتھ صادر ہو جاتا ہے، یعنی ایسے ہی جیسے قیامت میں صادر ہوگا۔ ایک قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے، مہلت دی جاتی ہے 10 سال 20 سال، اور پھر رسول سے کہا جاتا ہے کہ آپ بستی کو چھوڑ دیں، اور پھر ہمارے عذاب کا تازیانہ برس جاتا ہے، الا یہ کہ قوم ایمان لے آئے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ کی پوری قوم ایمان لے آئی، جیسے سیدنا یونس کی قوم ایمان لے آئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا بعد میں۔ اور دوسرے وہ کہ جن کی طرف کسی رسول کی بعثت نہیں ہوتی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، لیکن یہ کوئی ابدی موقع نہیں ہوتا، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ زوال آشنا ہوتی ہیں اور ہلاک ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے لیے عذاب کا، اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت تک یہی سنت اللہ ہے، یہی طریقہ ہے جو جاری رہے گا، یعنی یا کیا ہوگا مہلکوہا ہلاکت، اور یا کیا ہوگا اور معذبوہا، دو ہی صورتیں ہونی ہیں۔ سب قوموں کے ساتھ اللہ کا یہ حشر برپا ہے دنیا میں، اس کو تم دیکھ سکتے ہو۔ تو اسی طرح کی قوموں کی جو تاریخ عربوں کو معلوم تھی، یہ اس کی مثال کسی کا نام لیے بغیر دی ہے، یعنی ایک بستی کی مثال دیکھو جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، یہ بھی بہت اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی قریش کے حالات بہت اچھے تھے، اور ان کے ہاں قافلے ٹھہرتے تھے، بازار لگتے تھے، تجارت کی بھی گرم بازاری تھی، اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، یعنی یہی رزق، یہی فراوانی، یہی خوشحالی ہے جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے۔ تو مثال دی کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، لیکن یہ رزق، یہ فراغت، یہ اطمینان، یہ اس امتحان کے لیے ہے کہ کون اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے۔ یہ امتحان قوموں کا بھی ہے اور افراد کا بھی ہے۔ تو قوموں کا محشر چونکہ یہی دنیا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نام لیے بغیر گویا خود آنکھ اٹھا کے دیکھ لو تمہیں تاریخ سے معلوم ہو جائے گا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ہلاکت اس طرح ہوتی، یعنی اب یہ گویا ہلاکت کی طرف بڑھنا، معیشت تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بھوک اپنے پر پھیلا دیتی ہے، اور دائیں بائیں سے پھر خوف ہی خوف ہوتا ہے، قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کون روند جائے گا ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کا قانون ہے مکافات کا قوموں کے لیے، اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ہر اس بستی کی مثال ہے جس کی طرف کسی رسول کی بعثت ہوئی۔ قریش کے لیے اس کا سب سے نمایاں مصداق وہ بستیاں تھیں جن کی تباہی کی داستانیں ان کے ہاں ضرب المثل بن چکی تھیں، یعنی ان کے ہاں مثالوں میں ذکر ہوتا تھا اس کا، تو وہ جانتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ اس میں عربیت کا ایک اسلوب بھی ہے بہت خاص، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اس میں عربیت کے اسلوب پر جملے کے کچھ حصے حذف ہو گئے ہیں، انہیں کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہوگی فَذَاقَ اللَّهُ طُعْمَ الْجُوعِ وَأَلْبَسَهَا لِبَاسَ الْخَوْفِ۔
ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی کیا ہے وہ یہ کہ البسا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اذاقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مزہ چکھایا۔ تو ظاہر ہے کہ مزہ تو بھوک کا چکھایا جاتا ہے، اور لباس کے لیے پہنانے کے الفاظ آنے چاہیے تھے۔ تو قرآن کی عربی میں جو خوف سے متعلق لفظ موزوں تھا، یعنی لباس پہنایا، اس کو لباس الخوف کہنا چاہیے تھا، لیکن لباس الجوع والخوف اکٹھا کہہ دیا ہے، اور البسا کا لفظ حذف کر دیا ہے، omit کر دیا ہے، اور اس کی جگہ فاذاقہ کا لفظ ہے۔ تو آپ ایک کو دوسرے سے سمجھ لیں، دوسرے کو پہلے سے سمجھ لیں۔ تو یہ قرآن مجید کے بعض خاص اسالیب ہیں، انہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے جس میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ اونٹوں کا پیشاب پینا بھی ایک سنت ہے۔ وہاں بھی بالکل یہی چیز ہے کہ دو فعل استعمال کرنے تھے، ایک کر کے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ آیت اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ یہاں دو لفظ الگ الگ ہیں، یعنی خوف سے متعلق کچھ الفاظ آنے ہیں، کچھ جو یعنی بھوک سے، لیکن ان میں سے ایک کو ایک کے لیے لے لیا ہے، دوسرے کو دوسرے کے لیے لے لیا ہے، اور ایک دونوں میں سے omit کر دیا ہے، تاکہ اس کو آپ خود سمجھ لیں کہ خوف کے لیے کون سا مناسب ہے اور اس کے لیے۔ تو میں نے یہ طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ اس طرح کی مشکلات پیش آ جائیں تو پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے جو ہمارے ہاں لوگوں نے نکال لیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔